حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ سے ان کی توبہ کا سبب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا، میں ایک سپاہی تھا اور شراب کا رضیع تھا۔ میں نے ایک نفیس باندی خریدی اور وہ میرے دل میں خاص مقام کی مالک بن گئی۔ اس سے میری ایک بچی پیدا ہوئی۔ میں اس بچی کو حد سے زیادہ پیار کرتا تھا۔ جب وہ زمین پر گھسیٹ کر چلنے لگی تو میرے دل میں اس کی محبت اور زیادہ بڑھ گئی۔ وہ مجھ سے مانوس ہو گئی اور میں اس کے سامنے شراب لا کر رکھتا تو وہ آ کر کھینچا تانی کر کے میرے کپڑوں پر شراب بہا دیتی۔ جب اس بچی کی عمر 2 سال ہو گئی تو وہ مر گئی۔ میرے دل میں اس بچی کی وفات کے غم نے بیمار کر دیا۔ پھر فرمانے لگے، 15 رمضان کو جمعہ کی رات میں شراب کے نشے میں مدہوش تھا۔ میں نے عشاء کی نماز بھی نہیں پڑھی۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ سور پھونکا گیا اور قیامت برپا ہو گئی۔ مردے قبروں سے اٹھائے گئے اور تمام مخلوق کو جمع کیا گیا، جن میں بھی تھا۔ میں نے اپنے پیچھے آہٹ سنی، مڑ کر دیکھا تو ایک بہت بڑا استا ہے، کالے رنگ کا، آنکھیں نیلی ہیں، منہ کھولے میری طرف دوڑا آ رہا ہے۔ خوف و دہشت کے مارے میں بھاگا۔ راستے میں ایک صاف ستھرے لباس والے شخص کے پاس سے گزرا۔ میں نے سلام کہا، اس نے جواب دیا۔ میں نے کہا، مجھے اس استے سے پناہ دو، تجھے اللہ تعالیٰ پناہ دے گا۔ وہ رونے لگا اور کہا، میں کمزور اور ضعیف ہوں اور یہ استا بہت زبردست ہے، یہ میرے بس میں نہیں۔ آگے چلو اور بھاگو، شاید اللہ تعالیٰ تیری نجات کی کوئی صورت بنا دے۔ میں آگے بھاگنے لگا اور ایک بلند جگہ پر جا پہنچا۔ وہاں جھانک کر دیکھا، وہ جہنم تھی۔ اس کی ہولناکیاں دیکھیں اور مجھے ڈر تھا کہ میں اس میں گر نہ جاؤں۔ مجھے کسی نے آواز دے کر کہا، یہاں سے آگے جاؤ، تم یہاں کے رہنے والے نہیں ہو۔ میں اس کی بات سے مطمئن ہو گیا اور وہاں سے واپس لوٹا تو استھا میرے پیچھے تھا۔ میں پھر دوبارہ اس بوڑھے کے پاس آیا اور کہا، بابا، میں نے آپ سے درخواست کی کہ اس استے سے میری جان چھڑاؤ، آپ نے کچھ نہیں کیا۔ وہ بوڑھا پھر رونے لگا اور کہا، میں ناتواں ہوں، البتہ تم اس کے پاس جاؤ جہاں مسلمانوں کی امانتیں ہیں۔ اگر تمہاری کوئی امانت ہے تو وہ تمہاری مدد کرے گی۔ میں نے دیکھا، چاندی کا ایک گول پہاڑ ہے، اس میں جگہ جگہ پر سوراخ اور روشن دان ہیں اور پردے لٹکے ہوئے ہیں۔ ہر پردے پر سونے کے دوپٹے ہیں اور ان کے قبضے یاقوت کے ہیں اور آرائش موتیوں کی۔ ہر پٹے پر ایک ریشمی پردہ ہے۔ جب میں نے نظر دوڑائی تو فوراً اس کی طرف بھاگا اور استا میرے پیچھے تھا۔ جب میں پہاڑ کے قریب پہنچا تو ایک فرشتے نے آواز دی، پردے ہٹاؤ، دروازہ کھول دو اور سیدھے کھڑے ہو جاؤ، شاید اس حاجت مند کی یہاں کوئی امانت ہو جو اسے اس کے دشمن سے نجات دلائے۔ میں نے دیکھا، پردے ہٹ گئے اور دروازے کھل گئے اور ان روشن دانوں میں جھانکنے لگے جن کے چہرے چاند کی مانند تھے۔ اسی دوران میں اس وقت حیران رہ گیا جب ان میں سے ایک بچے نے چلا کر کہا، بے صباؤ، اس کا دشمن اس کے قریب آ گیا۔ چنانچہ وہ جوک در جوک کھڑے ہو کر جھانکنے لگے۔ اچانک میری وہ بچی جو مر چکی تھی وہ بھی ان میں چیخ رہی تھی۔ جب اس نے مجھے دیکھا تو رونے لگی، کہا، ہائے، یہ تو میرا باپ ہے۔ پھر اس نے نور کے جھرمٹ میں تیزی کے ساتھ چھلانگ لگائی اور میرے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے اپنا بایاں ہاتھ میری طرف بڑھا کر میرا دایاں ہاتھ پکڑ لیا اور اپنے دائیں ہاتھ کو استے کی طرف بڑھا کر اس کی طرف کیا کہ وہ بھاگ گیا۔ پھر اس نے مجھے بٹھایا اور میری گود میں بیٹھ گئی
اور اپنے دائیں ہاتھ سے میری داڑھی پکڑ کر کہا، اے ابا جان، کیا مومنوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر کے لیے جھک جائیں؟ میں رونے لگا اور کہا، اے بیٹی، تم لوگ بھی قرآن کو جانتے ہو؟ اس نے کہا، ہم تو تم سے بھی زیادہ قرآن کو جانتے ہیں۔ میں نے کہا کہ مجھے اس میں کے بارے میں کچھ بتاؤ جو مجھے ہلاک کرنے کے در پہ تھا۔ تو اس بچی نے کہا کہ وہ تیرا برا عمل ہے جس کو تو نے طاقتور بنایا اور وہ تجھے جہنم میں ڈبونا چاہتا ہے۔ میں نے کہا، اس بوڑھے کے بارے میں بتاؤ جو راستے میں ملا۔ اس نے کہا، وہ تیرا نیک عمل ہے جسے تو نے اتنا کہا۔ میں کہا، اے بیٹی، تم اس پہاڑی میں کیا کرتی ہو؟ اس نے کہا، تمہارے انتظار میں ہیں، جب تم آؤ گے تو تمہاری سفارش کریں گے۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں گھبرا کر اٹھا اور اٹھ کر شراب چھوڑ دی اور اس کے جتنے بھی برتن تھے سارے توڑ ڈالے اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کی، اور پھر فرمایا، یہ خواب میری توبہ کا سبب بنا۔ حاصل، جن کی اولاد اگر بچپن میں فوت ہو جائے تو مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی ہونا چاہیے، کیونکہ یہ اولاد آخرت میں کام آنے والی ہے، جیسا کہ اس واقعے سے ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔